اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دجال اس وقت کس جزیرے میں قید ہے؟ وہ چاند لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی، وہ لوگ اس جگہ پر کیسے پہنچے؟ کیا آج بھی کچھ لوگ دجال سے رابطے میں ہیں؟ وہ مسٹیریس جزیرہ، وہ آئی لینڈ کہاں ہے؟ آج گوگل میپ میں یہ جزیرہ، یہ آئی لینڈ کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ ہم اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جواب جانیں گے۔ دجال وہ فتنہ ہے جس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا اور اسے قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعے دنیا میں تباہی مسلط کر دے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں؟ اس کے متعلق عجیب و غریب روایات حدیث کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے، وہ سب کچھ بتائیں گے۔ پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہ سمندری علاقہ کوئی عام علاقہ نہیں، ایک ایسی جگہ جسے دنیا کی سب سے خطرناک جگہوں میں گنا جاتا ہے۔ ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جو بھی انسان اس جگہ سے گزر کر جاتا ہے، چاہے وہ سمندری جہاز ہو یا پھر ہوائی جہاز، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اور تو اور اس جگہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر پہنچنے کے بعد لوگوں کا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور اس کے آگے کس جگہ جانا ہے۔ دوستو، اس وقت دنیا کی خطرناک اور عجیب جگہ آخر کہاں پر موجود ہے؟ کیا واقعی اس کے بارے میں دنیا بھر میں جتنے بھی دعوے کیے جاتے ہیں وہ سچ ہیں یا پھر جھوٹ؟ یہی ساری چیزیں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دنیا کی اس بھیانک جگہ کے بارے میں بہت سارے ریسرچ اسکالر کا کیا ماننا ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے کہ آخر دنیا کی یہ بھیانک جگہ کہاں پر ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ خطرناک جگہ اٹلانٹک سمندر میں موجود ہے اور اسے برمودا ٹرائی اینگل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، اس خطرناک جگہ کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب آج سے لگ بھگ 200 سال پہلے ہماری دنیا کے کچھ پانی کے جہاز لگاتار اٹلانٹک سمندر کی ایک خاص جگہ پر جا کر ڈوبنے لگے۔ لوگوں کو جب اس بات کا احساس ہوا ڈوبنے والے جہاز لگ بھگ ایک ہی جگہ پر جا کر ڈوبے ہیں، تو لوگوں نے اس جگہ کی اور زیادہ گہرائی میں ریسرچ کی۔ اس کے بعد یہ نتیجہ نکلا، یہ خاص جگہ ایک تو کونی جگہ ہے جو اٹلانٹک سمندر میں امریکہ سے بالکل ملی ہوئی ہے۔ بس اسی وقت سے اس عجیب جگہ کے قصے پوری دنیا میں مشہور ہونے شروع ہو گئے۔ دوستو، برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے لگ بھگ اب تک 50 سے زیادہ بحری جہاز اور 20 سے زیادہ ہوائی جہاز غائب ہو چکے ہیں، اور وہ بھی ایسے غائب ہوئے کہ جن کا آج تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ دوستو، سب سے پہلے سن 1800 میں امریکہ کی فوج کا ایک سمندری جہاز برمودا ٹرائی اینگل میں غائب ہوا، جس میں لگ بھگ 91 لوگ سوار تھے۔ لاکھ کوششوں کے باوجود لوگوں کو اس جہاز کو ڈھونڈنے میں کامیابی نہ مل سکی اور جہاز میں سوار 91 لوگ ایسے غائب ہوئے جیسے وہ اس دنیا میں ہوئے ہی نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد سن 1814 میں ایک بار پھر امریکہ کا ایک بحری جہاز برمودا ٹرائی اینگل میں غائب ہوا اور اس کا بھی آج تک کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد 1824 میں بھی امریکہ کا ایک جہاز اسی برمودا ٹرائی اینگل میں غائب ہوا تھا اور اس میں بھی بہت سارے لوگ سوار تھے، ان کا بھی آج تک کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا اور نہ ہی ان جہازوں میں سے کسی جہاز کا ملبہ ہاتھ لگ سکا۔ ویسے تو برمودا ٹرائی اینگل میں جہازوں کے ڈوبنے کا سلسلہ 1800 میں شروع ہوا تھا، وہ لگاتار جاری رہا اور ایک کے بعد ایک بہت سارے جہاز اس برمودا ٹرائی اینگل کا شکار ہو گئے۔ لیکن لوگوں سب سے زیادہ حیرانی اس وقت ہوئی جب دنیا کا بہت بڑا جہاز اس برمودا ٹرائی اینگل کے ایریے میں تیرتا ہوا ملا، وہ بھی ایسی حالت میں کہ جب اس جہاز پر کوئی بھی بندہ سوار نہیں تھا، یعنی بغیر کسی انسان کے اکیلا وہ جہاز پانی پر تیرتا رہا۔ لیکن دوستو، بات یہیں پر ختم نہیں ہونے والی۔ کچھ دنوں کے بعد جو خلاصہ ہوا کہ جو جہاز
برمودا ٹرائی اینگل پر تیرتا ہوا ملا تھا وہ کوئی اور جہاز نہیں بلکہ ایک ایسا جہاز تھا جسے آج سے 90 سال پہلے ڈوبا ہوا تصور کر لیا گیا تھا۔ یعنی وہ جہاز آج سے 90 سال پہلے ڈوب چکا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ایسا جہاز جو 90 سال پہلے ڈوب چکا تھا اچانک سے برمودا ٹرائی اینگل سے وہ بھی بغیر کسی انسان کے تیرتا ہوا کیسے مل گیا؟ ہماری دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے برمودا ٹرائی اینگل سے جڑی یہ ساری چیزیں ابھی بھی ایک عجوبہ بنی ہوئی تھی کہ اچانک 1945 میں برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر سے ہوائی جہاز غائب ہونا شروع ہو گئے۔ 1945 میں امریکی ایئر فورس کے 5 جہاز جو برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر سے گزر رہے تھے اچانک سے کہیں غائب ہو گئے اور ایسے غائب ہوئے کہ جہاز تو جہاز بعد میں ان کا ملبہ بھی نہیں ڈھونڈا جا سکا۔ لیکن دوستو تہلکہ اس وقت مچا جب اخبار میں یہ خبر آئی کہ غائب ہونے والے 5 جہازوں کو ڈھونڈنے گئے جہازوں میں سے ایک جہاز لاپتہ ہے اور اس کا بھی بالکل وہی حال ہوا ہے جو پہلے کے 5 جہازوں کا حال ہوا تھا۔ بس یہ خبر سنتے ہی پوری دنیا میں برمودا ٹرائی اینگل کو لے کر افراتفری کا ماحول بن گیا اور اسی دن سے ہر کوئی برمودا ٹرائی اینگل کو شیطانوں کا گھر کہنے لگا۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل کو ڈیول ٹرائی اینگل بھی کہا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بالکل برمودا ٹرائی اینگل کی طرح ایک اور ٹرائی اینگل جاپان کی سائڈ میں بھی موجود ہے اور اس کے بارے میں بھی یہی بات مشہور ہے کہ اس جگہ پر جو بھی انسان جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس ٹرائی اینگل کو خطرناک بتاتے ہوئے یہ مثال بھی دیتے ہیں کہ چنگیز خان کہ جس نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا وہ صرف اسی ٹرائی اینگل کی وجہ سے جاپان کو فتح نہیں کر پایا، کیونکہ اس کی فوج جب جاپان پر حملہ کرنے کے لیے آئی تھی تو اس ٹرائی اینگل میں ڈوب کر ختم ہو گئی تھی۔ حالانکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ چاہے بات جاپان کے ٹرائی اینگل کی ہو یا پھر برمودا ٹرائی اینگل کی، دونوں ہی ٹرائی اینگل کے بارے میں ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ خطرناک نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں جو دعوے کیے جاتے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہیں اور ان جگہوں پر جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ بالکل ویسے ہی ہوئے جیسے اور جگہ پر ہوتے ہیں۔ لیکن بس اتفاق یہ ہے کہ ان جگہوں پر حادثے زیادہ ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے بارے میں افواہیں اڑانا شروع کر دیں کہ یہ جگہ خطرناک ہے۔ حالانکہ دوستو ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ماہرین برمودا ٹرائی اینگل کی ساری باتوں کو جھوٹا بتانے کے باوجود بھی ابھی تک کوئی ایسا ٹھوس مضبوط ثبوت نہیں دے سکے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں جتنی بھی چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ ساری جھوٹی ہیں۔ یعنی برمودا ٹرائی اینگل ایک نارمل جگہ ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں الگ الگ مذہب کے الگ الگ لوگ اپنی الگ الگ تھیوری پیش کرتے ہیں۔ کچھ اسلامی اسکالر کا یہ بھی ماننا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل یہی وہ جگہ ہے جس جگہ پر دجال قید ہے۔ اپنی اس تھیوری کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو حضرت تمیم داری سے روایت ہے۔ دوستو آپ کو پہلے ہی بتاتے چلیں کہ اس وقت تمیم داری ایک ایسے انسان تھے جو عیسائی تھے، لیکن ایک سمندری حادثے کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا آگے آپ کو لفظ بلفظ حدیث کے ساتھ بتاتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ فاطمہ بنت قیس بیان کرتی ہیں، میں عورتوں کے ساتھ مسجد پہنچ گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ میں عورتوں کی سب سے پہلی صف میں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ ہر کوئی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بیٹھنے کو کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو کسی رغبت دلانے یا ڈرانے کی خاطر اکٹھا نہیں کیا، بلکہ اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمیم داری ایک نصرانی تھا، وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔
اس نے مجھے ایک بات بتائی جو میری اس بات کی تصدیق کرتی ہے جو میں تم لوگوں کو دجال کی باتیں بیان کرتا تھا۔ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ لخم اور جذام کی قوم کے 30 آدمیوں کے ساتھ میں سمندری جہاز میں سوار ہوا۔ سمندری موجوں نے ان لوگوں کو 1 مہینے تک پریشان کیے رکھا۔ آخر کار وہ لوگ غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرے پر پہنچے۔ پھر وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو کر جزیرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ان کو ایک بھاری اور عجیب قسم کا جانور ملا جس کے اوپر بہت زیادہ بال تھے اور بالوں کی وجہ سے اس کے اگلے اور پچھلے حصے کی پہچان نہیں ہو پا رہی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے؟ تو پھر اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ جساسہ کیا بلا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، تم کو ساری باتوں کا جواب ایک اور شخص دے گا جو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تمیم داری نے بتایا کہ جب اس جانور نے اس کا نام لیا تو ہم ڈر گئے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ پھر ہم لوگ چلتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے تو ہم نے وہاں دیکھا کہ ایک بڑے قد کا آدمی ہے۔ وہ اتنا لمبا اور صحت مند تھا اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور ایسا شخص ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ اور دونوں ڈانوں سے دونوں ٹخنوں تک سب کچھ جڑا ہوا تھا۔ پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا تم نے تو مجھے دیکھ لیا، پہلے تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب سے آئے ہیں، ہم ایک سمندری جہاز میں سوار ہوئے تھے، مگر طوفان کی وجہ سے ہم 1 مہینے تک اس کے رحم و کرم پر رہے۔ اس طرح ہم تیرے اس جزیرے میں آ گئے۔ ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر اس جزیرے میں داخل ہوئے تو وہاں پر ہمیں تمہارا بالوں والا جانور ملا اور یہ ہمیں تمہارے پاس لے آیا۔ پھر زنجیروں میں جکڑے اس آدمی نے کہا تم لوگ مجھے فلسطین کی بستی نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ پوچھا نخلستان کے بارے میں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں اس نخلستان کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ پھل دیتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں پھل دیتا ہے۔ اس نے کہا اب ان قریب وہ پھل نہیں دے گا۔ پھر اس نے کہا کہ دریا فرات کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی بہہ رہا ہے؟ ہم نے کہا ہاں دریا فرات پوری آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ اس نے کہا ان قریب وہ دریا بھی خشک ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ ملک شام کا ایک شہر جو گراگو ہے، اس کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو اس کے بارے میں؟ اس نے کہا کیا اس چشمے میں پانی ہے؟ کیا اس چشمے کے باشندے اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں تو ابھی بہت پانی ہے اور وہاں کے باشندے اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے ہم سے پوچھا کہ مجھے عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے بتایا وہ مکہ سے نکلے اور مدینہ چلے گئے۔ پھر اس نے کہا کیا عرب نے اس نبی کے ساتھ لڑائی کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا نبی نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا وہ عربوں پر غالب ہوئے اور عربوں نے ان کی اطاعت کی۔ اس نے کہا کیا یہ بات ہو چکی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا جان لو عربوں کے لیے اس میں خیر ہے اور وہ اس نبی کی پیروی کریں، اور میں تمہیں بتا دوں کہ میں دجال ہوں اور ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی، چنانچہ میں نکلوں گا اور پوری دنیا کی سیر کروں گا۔ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر باقی ساری دنیا میں 40 دن میں فتح کروں گا۔ اگر مکہ یا مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو وہاں ایک فرشتہ ننگی تلوار لے کر مجھے وہاں داخل ہونے سے روک دے گا، اور وہاں ہر طرف فرشتے ہوں گے جو مکہ اور مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اتنا بیان کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا کو منبر پر مارتے ہوئے فرمایا یہی مدینہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، خبردار ہو جاؤ، کیا میں تمہیں پہلے اس بارے میں خبردار کر چکا ہوں؟ تو سارے لوگوں نے فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی جو کہ میری اس بات کی تصدیق کرتی ہے جو میں تم لوگوں کو دجال اور مکہ مدینہ کے متعلق بیان کیا کرتا تھا۔ خبردار وہ دجال دریا شام یا دریا یمن میں نہیں ہے، بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے،
وہ مشرق کی جانب ہے۔ پیارے دوستو، مشرق کی جانب بحر ہند ہے، شاید وہ دجال بحر ہند کے کسی جزیرے میں ہو۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے۔ پیارے دوستو، ماہرین نے لکھا ہے کہ وہ جزیرہ برمودا ٹرائی اینگل میں ہی ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل میں ایک ایسا جزیرہ جہاں ایک بڑا گرجا پایا جاتا ہے، یعنی ایک چرچ، اور یہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی وہاں داخل ہونا چاہے تو وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گوگل میپ میں اس جزیرے کی لوکیشن نہیں ملتی۔ کئی لوگوں نے یہ دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس جزیرے میں امریکی بحری بیڑے داخل ہوتے ہیں لیکن وہاں سے واپس نہیں آتے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل میں 300 سے زیادہ جزیرے موجود ہیں۔ اب ان جزیروں میں دجال کا کون سا ہے، اس کا صحیح علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور اپنے مقررہ وقت پر اللہ کے حکم سے دجال ان زنجیروں سے نکل کر انسانی آبادی کی طرف آ جائے گا، جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگا۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔